میں ایک پرانی اور بدبودار کوٹری میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ میرے سامنے سیاہ رنگت والی ایک عورت کسی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹی۔ اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر کہا، چپ چاپ یہ گندا لباس پہن لے ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں صرف ایک ہی پچھتاوا تھا، کاش میں نے اس رات اس محل نما گھر سے بھاگنے کی غلطی نہ کی ہوتی تو آج میں شہزادیوں کی طرح محل میں ہوتی، لیکن میری ایک ضد نے مجھے کچرے کے ڈھیر میں لا پھینکا۔ مگر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ سنیے میری دردناک داستان۔ میں جو ہی 16 سال کی ہوئی تو اماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ اچانک ایک دن بہت امیر گھرانے سے میرا رشتہ آیا تو اماں بہت خوش ہوئی، مگر سسرال والوں کی شرط تھی کہ دلہے کو نہیں دکھایا جائے گا۔ اماں پھر بھی مان گئی اور مجھے بیاہ دیا۔ پہلی رات میں اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی کہ اچانک کچھ دیر بعد مجھے اپنے قریب سے ایک عجیب سی آواز آئی تو میں پریشان ہو گئی۔ ڈر کر جوں ہی گھونگھٹ اٹھایا تو چلانے لگی۔ پھر ایک دم سے ایک نوکرانی آ گئی اور بولی کہ یہی تمہارا شوہر ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ اچانک میری ساس میرے پاؤں پکڑ کر بولی، بے شک تم آج رات میرے ساتھ ہی سو جاؤ، مگر یہ راز کسی کو نہیں بتانا کہ تمہارا شوہر تو… رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا، سب گھر والے نیند میں تھے اور میں کب سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور خود کو کالی چادر میں لپیٹ کر میں تیز قدموں سے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑی۔ یہ قدم اٹھاتے ہوئے میرے ارادے ذرا بھی لڑکھڑائے نہ تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی جگہ اس گھر میں ملنے والے عذاب کے مقابلے میں بری نہیں ہوگی۔ انہی سوچوں میں گم میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتی دروازے تک جا پہنچی کہ اچانک میرا پاؤں ایک پانی کے بڑے گھڑے سے ٹکرایا اور چھن کی آواز سے گھڑا ٹوٹ گیا۔ اس وقت میرے دل کی دنیا تڑپ کر رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب گھر کے سب لوگ جاگ چکے ہوں گے۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے اس خاموش رات میں عجیب سی آواز پیدا کر دی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میں نے یہ قدم اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مگر اب میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھی۔ میں اس اندھیری رات میں محلے کی گلیوں میں بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے قدموں کی چھاپ کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں کہیں مرد اپنے ہاتھوں میں لالٹین پکڑے میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سہم گئی، لیکن مجھے رکنا نہیں تھا، سو میں ایک مرتبہ پھر بھاگنے لگی۔ اس گپ اندھیرے میں مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں کسی دیوار سے میں ٹکرا نہ جاؤں، مگر آج مجھے ہر زخم قبول تھا۔ اپنے اوپر ہوئے ظلم کو یاد کر کے میری آنکھیں کئی مرتبہ بھیگی تھی، لیکن اب میرے قدم جہاں ٹھٹکے تھے وہ میرے لیے قابل قبول تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ہمارے محلے کے پاس سے ایک نہر گزرتی ہے اور میں غلطی سے اسی راستے پر بھاگتی ہوئی نہر کے کنارے پر پہنچ چکی تھی، اور میرے پیچھے مردوں کا ایک گروہ بھی موجود تھا۔ وہ لوگ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑنے لگی تھی۔ اگر میں پیچھے جاتی تو میری قسمت میں اب موت ہی لکھی تھی۔ وہ لوگ میری جانب بڑھ رہے تھے، لیکن میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور اس ندی کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ تک پہنچتے، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے کلمہ پڑھا اور اس ندی میں چھلانگ لگا دی۔ میں تیرنا نہیں جانتی تھی، اس لیے یہ بات تو طے تھی کہ اب میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ سردی کی راتوں میں وہ پانی کسی برف سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پانی کے اندر جاتے ہی مجھے لگا جیسے میرا پورا وجود جم گیا ہے اور میری سانسیں رک گئی ہیں۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی۔
دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی اور آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ شاید میں مر چکی تھی، اور پھر نہ جانے کتنے دن گزر گئے تھے کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے مردہ وجود میں جان آئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ میری روح ہے یا میرا اپنا وجود۔ آنکھوں پر منو بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ڈیروں ہمت جٹا کر میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو پورے وجود میں حرارت محسوس ہوئی۔ تب مجھے اپنے وجود کے زندہ ہونے کا احساس ہوا، لیکن آنکھیں کھولتے ہی میرے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی، اور میرے اس ادمرے وجود میں جیسے روح پھونک دی گئی تھی۔ میں ایک دم تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرے ارد گرد کئی مرد بیٹھے تھے جن کے چہرے عجیب سیاہ رنگت کے تھے، اور ان کی سیاہ رنگت میں عجیب سا خوف مجھے اپنے لیے نظر آ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سی کراہت اور خوف کی ملی جلی کیفیت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، لیکن میں ان کی زبان سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے ہنس رہے تھے اور آپس میں عجیب و غریب نظروں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ شاید وہ لوگ مجھے ندی سے بچا کر لائے تھے۔ میں ایک دم سہم گئی تھی، اور میں نے اپنے پورے وجود کو ان وحشیوں سے بچانے کے لیے ایک سمٹ لیا تھا۔ وہ لوگ یوں ہی مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، لیکن وہ جگہ کوئی بڑی ہی پرانی کوٹھری معلوم ہوتی تھی۔ میں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن میرے جسم میں اتنی طاقت باقی نہیں تھی کہ میں وہاں سے بھاگ سکوں۔ اپنی بے بسی پر میری آنکھیں ایک مرتبہ پھر نم ہوئی تھی۔ میں اٹھنے کی ہمت کرنے ہی والی تھی کہ اتنے میں ایک عورت اس کوٹھری میں داخل ہوئی۔ اس کا حلیہ بھی انہی مردوں سے ملتا جلتا تھا۔ سیاہ رنگت، آدھا پھٹا لباس اور بکھرے بالوں کی تیل سے اٹی ہوئی چوٹی، اور دوپٹہ سر پر ایسے لیا تھا کہ آدھا سر پر تھا اور آدھا کاندھے پر، اور اس کے پورے وجود سے ایک عجیب سی بدبو نمودار ہو رہی تھی۔ اس عورت نے میرے پاس کھانا لا کر رکھا تو میں تو جیسے صدیوں سے بھوکی تھی، کھانے پر ٹوٹ ہی پڑی۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ میں ذرا سی جان آئی تھی، لیکن ابھی اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی پرزور احتجاج کر سکوں۔ کھانا کھانے کے بعد اس عورت نے مجھے ایک لباس دیا جس کی حالت تقریباً ویسی ہی تھی جیسا لباس اس نے پہن رکھا تھا، اور ساتھ ہی اس نے یہ حکم بھی صادر فرمایا کہ میں یہ لباس پہن لوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں کیسے اس قسم کا غلیظ لباس پہن سکتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس عورت نے کسی وحشی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹا مارا، مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور ساتھ ہی بولی، تیرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، چپ چاپ یہ لباس پہن اور جو میں کہتی ہوں وہ کر۔ اس کی ہاتھوں کی گرفت نے میرے پورے وجود میں تکلیف برپا کر دی تھی۔ میری آنکھیں درد کے مارے آنسوؤں سے بہہ رہی تھی، لیکن اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا۔ میں نے درد کی ٹیسوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک دم آنکھیں موند لی۔ اب مزید میں کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنا ہاتھ میرے گالوں سے ہٹا لیا۔ میں نے اپنی حیریت اسی میں سمجھی کہ میں یہ لباس پہن لوں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں ہی لگے ایک پردے کے پیچھے چلی گئی۔ میری آنکھیں تکلیف کے مارے مسلسل بہتی جا رہی تھیں اور میرے قدم مسلسل لڑکھڑا رہے تھے، مگر میں نے وہ کپڑے بنا کسی عجلت کے پہن لیے۔ جب میں پردے سے باہر آئی تو وہ عورت جلدی سے اب میری جانب بڑھی اور اس نے میرے چہرے پر کچھ کالی سی چیز لگا دی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرے وجود میں اس سے بقا حاصل کرنے کی جرت ہی نہ ہو پائی۔ وہ لوگ سب سیاہ رنگت کے تھے اور اب میں بھی سیاہ ہو چکی تھی، اور پھر اس نے مجھے کچھ بڑے بڑے موتیوں سے اٹے ہوئے ہار دیے اور کہا، اے لڑکی، انہیں اپنے گلے میں پہن لے۔ اس کی بھاری آواز نے میرے کانوں کے پردے ہلا دیے تھے، لیکن میرے ذہن میں ایک گھنٹی بج رہی تھی
جو مجھے آنے والے بڑے خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ خیر میں نے وہ ملائیں پہن لی۔ اس کے بعد وہ لوگ مجھے گھر سے باہر لے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی سی گاڑی آئی جس میں ہم سب بیٹھ گئے۔ اس عورت کے ساتھ 3-4 مرد بھی تھے۔ گاڑی کے شیشوں پر پردے لگے تھے جس کی وجہ سے میں باہر کا منظر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ شام ہونے والی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے ایک چھوٹے سے چوک میں ایک بجلی کے کھمبے کے پاس بٹھا دیا اور میرے ہاتھ میں ایک پیالہ دے دیا۔ اس وقت میرے ذہن سے سارے پردے ہٹ گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ لوگ بھکاری ہیں اور اب مجھے بھی یہی کام کرنا پڑے گا۔ یہ مجھ سے یہی کام کروانا چاہتے ہیں۔ میں مسلسل خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے مجبوراً یہ سب کرنا تھا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے پاس فرار کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ لوگ آتے جاتے مجھے کوئی 10 دے کر جاتا تو کوئی 20، کوئی 50۔ اسی دوران کچھ بدمعاش لڑکے بھی آئے جنہوں نے میرے سامنے پیسوں کے بہانے کئی معنی خیز اشارے اور نازیبا حرکتیں بھی کی، مگر میں بالکل کسی ساکت وجود کی طرح اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بے بسی اور خوف کا عالم ایسا تھا کہ کسی بھی انسان کی روح کانپ جائے۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب ایک مرتبہ پھر وہی گاڑی آئی اور اس عورت نے مجھے اس گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ پھر واپس اسی کوٹھری میں آ گئے جہاں پر میں پہلے لائی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نارنجی رنگ کا خوبصورت لباس تھا جس کو اس نے مجھے پہننے کے لیے دیا۔ میں جلدی سے اٹھی، ہاتھ منہ دھویا اور کپڑے بدل لیے۔ اب مجھے کچھ سکون کا سانس آ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس وقت کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس طرح رسوا کی جاؤں گی۔ اس پورے وقت میں اب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں نے وہاں سے بھاگنے کی غلطی نہ کی ہوتی تو میرا ماضی میرے حال سے کئی درجے بہتر ہوتا۔ وہ ماضی جسے میں چھوڑ کر آئی تھی بار بار میرے ذہن کی کھڑکیوں پر دستک دے رہا تھا۔ ابھی چند سال پرانی ہی تو بات ہے۔ میرے 4 بھائی تھے، اماں اور ابا، ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سب بھائیوں کی شادی ہو گئی، بھابیاں بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ میری بھابیاں ہر وقت اماں سے لڑتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھابی بھی چند ماہ سے زیادہ ہمارے ساتھ نہ رہی تھی۔ سب اپنے اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ بھائی انہیں لے کر الگ گھر میں رہنے لگے تھے۔ اس وقت میں 12 سال کی تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا۔ اماں ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی۔ اب مجبوراً مجھے گھر کا سودا سلف لینے باہر جانا پڑتا تھا۔ میرا رنگ کپاس کے گولے کی طرح سفید تھا اور حسن تو جیسے مجھ پر ٹوٹ کر اترا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی، اور اب جب میں باہر جاتی تھی تو ہمارے محلے کے لڑکے مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے اور آوازیں کستے تھے۔ لیکن ماسی شہناز، میری اماں کی جو بہت اچھی سہیلی تھی، ان کا بیٹا ہمیشہ لڑکوں کو روکتا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ مجھے اس کی یہ عادت بے حد اچھی لگتی تھی۔ ایک روز ماسی نے مجھے کہا کہ بیٹا، تم گھر رہا کرو، کوئی بھی سودا لینا ہو مجھے بتا دیا کرو، میں لا دوں گی۔ ان کی اس بات کے بعد میں زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارتی تھی۔ اکثر وہ نعمان کے ہاتھ ہی سودا سلف بھجوا دیتی تھی، جس پر بھی محلے والے باتیں کیا کرتے تھے۔ نعمان کے لیے میری پسندیدگی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک روز اچانک میرے 4 بھائی خون بھری نظروں لیے گھر میں داخل ہوئے، اور وہ ایک ایسا بھیانک اتفاق تھا کہ نعمان بھی اسی وقت سودا لے کر نکلا تھا۔ بھائیوں کو اس قدر طیش میں دیکھ کر
میرے ہاتھوں سے سبزی کے شاپر گر گئے اور سارا سامان بکھر گیا۔ بھائیوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جانور کی طرح مجھ پر برس پڑے۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے احتجاج کر رہی تھی۔ وہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تجھ میں ذرا سی بھی غیرت نہیں، تو نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہے، کس کس کے ساتھ نین مٹکا کرتی پھر رہی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ کوئی بھی عام انسان سنے تو کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ابھی وہ مجھ پر برس رہے تھے کہ اچانک گھر میں ماسی داخل ہوئیں اور مجھے میرے وحشی بھائیوں سے بچاتے ہوئے بولی کہ تم لوگوں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ اس وقت تم لوگوں کی غیرت کہاں تھی جب تم سب اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے تھے؟ اس وقت تو کسی نے اپنی بیمار ماں اور جوان بہن کی خبر نہ لی، اور اب تم سب کو عزت کا خیال آ رہا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے بھائیوں نے ہاتھ روک لیے۔ تب ماسی بولی کہ بیٹا، نعمان تو صرف سبزی دینے آتا ہے، اور وہ بھی میرے کہنے پر، اور جن بہنوں کے تم جیسے بھائی ہوں ان بیچاریوں کو کسی نے تو سہارا دینا ہے نا۔ اتنی ہی تم لوگوں میں عزت کی پرواہ ہے تو تم اس کی شادی کر دو۔ یہ سن کر میرے بھائیوں کے ہاتھ پر تو جیسے تالے پڑ گئے تھے، اور میں بیچاری دور کھڑی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ماسی نے مجھے سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ وہ سب اسی تہش میں گھر سے نکل گئے۔ میں پورا دن اور رات اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی۔ میری ماں بیچاری آنکھیں چھت پر ٹکائے خاموشی سے لیٹی رہی۔ وہ بھی کیا کر سکتی تھی، اس میں تو بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اگلے ہی روز میرے بھائیوں نے مجھ پر حکم صادر فرمایا کہ تمہارا شام کو نکاح ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کس کی ڈولی میں بٹھایا جا رہا ہے۔ شام کو بھابھیوں نے مجھے نیا جوڑا پہنایا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا، اور پھر میرا نکاح پڑھوا کر مجھے رخصت کر دیا۔ میرا دکھ صرف میری ماں ہی سمجھ سکتی تھی۔ میں اپنی نیم مردہ ماں کے گلے لگ کر روئی، جانے میں کتنی دیر روتی رہی۔ خیر اب میں پیا دیس جا رہی تھی، جہاں جانے کے لیے لڑکیاں بہت خواب دیکھتی ہیں۔ جانے ان کی آنکھوں میں کیسے کیسے خواب سمائے ہوتے ہیں۔ دلہے نے چہرے پر سے صحرا پہن رکھا تھا، اس لیے میں اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا تھا، جس سے یہ تو اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ میرے بھائیوں نے کسی کھاتے پیتے گھر میں میری شادی کی ہے۔ وہ گاڑی ایک محل نما گھر کے سامنے رکی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے زمیندار کا گھر ہو۔ گاڑی کے رکتے ہی کسی نوکر نے آ کر دروازہ کھولا۔ میں شہزادیوں کی طرح گاڑی سے اتری۔ ایک نوکرانی آگے آئی اور مجھے اپنے ساتھ ایک عالی شان کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت گلابوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، اور بیڈ پر جا بجا پھولوں کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی، دل میں کئی ارمان تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور دلہا اندر داخل ہوا۔ وہ سست روسی سے چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے اوپر ایک پرزور بجلی گر گئی۔ اس شخص نے جیسے ہی اپنا صحرا ہٹایا، میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ کوئی 50 سالہ بوڑھا تھا جس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا، اور وہ مسکرا کر میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں تو چیخنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنے غلیظ ارادوں کی تکمیل کی خاطر میری جانب بڑھتا، میں تیزی سے کمرے سے باہر بھاگ آئی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں چلی گئی۔ وہاں شاید اس کی ماں سوتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے اماں مجھے بچا لیں، میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ میری ساس انتہائی خدا ترس عورت معلوم ہوتی تھی، سو اس نے مجھے سینے سے لگا کر پیار کیا اور اپنے پاس سلا لیا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ کے پاس ہی سو جاؤں گی۔
انہوں نے میرے شوہر کو بھی سمجھا دیا تھا کہ تم ابھی بچی سے دور رہو، اسے شادی بیاہ کی ذمہ داریوں کا زیادہ معلوم نہیں ہے، اس لیے اسے یہیں سونے دو۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کوئی بڑا رد عمل نہ دیا اور خاموش ہو گیا۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتا تھا، میرے لیے بڑے پیار سے چھوٹے چھوٹے تحفے لایا کرتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ تو میری بے حد عزت کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں اکثر میری محبت سے سرشار رہنے لگی تھی۔ ایک رات میں اپنی ساس کو دوائی دینے کمرے میں جا رہی تھی کہ میں نے سنا کہ میرا شوہر میری ساس کو کہہ رہا تھا کہ اماں، میں نے اتنی زمین اس کے بھائیوں کو دے کر سعدیہ کو حاصل کیا ہے، لیکن سعدیہ ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی ہے۔ اب تو میں اس کی محبت میں دن بدن گرفتار ہوتا جا رہا ہوں۔ اور میری ساس اسے دلاسا دے رہی تھی کہ میں کل کہوں گی کہ وہ اپنے کمرے میں سویا کرے۔ یہ سن کر میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑی تھی۔ میں اس شخص کو کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص سے شدید نفرت تھی، اس کے وجود سے مجھے گھن آتی تھی۔ میری ساس نے اسی رات مجھے کہہ دیا کہ بیٹی، وہ تیرا شوہر ہے، اس طرح دور بھاگ کر کب تک تم زندگی گزارو گی؟ بس آج تمہاری اس کمرے میں آخری رات ہے، اس کے بعد تم اس کے کمرے میں سوگی۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ مجھے بے حد خوف آ رہا تھا۔ میں ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس انسان سے شدید نفرت تھی۔ میں کوئی آخری فیصلہ کرنے کا سوچ رہی تھی کہ آخر کس طرح اس سب سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور پھر ایک حتمی فیصلہ کرنے کے بعد میں خاموشی سے سو گئی۔ اور جیسے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ سب لوگ سو گئے ہیں، میں خاموشی سے حویلی سے نکل گئی۔ اس وقت بجلی جا چکی تھی، اور جب میں حویلی سے باہر آئی تو گھر کے کچھ نوکر بھی گھڑے کی آواز پر جاگ گئے تھے۔ اس وقت مجھے کچھ نہ سوجا اور میں نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ وہاں سے نہ جانے کیسے میں ان بھکاریوں کے ہاتھ چڑھ گئی، اور اب میرے سامنے ایک نوجوان موجود تھا جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اب میرے اختیار میں کچھ نہیں رہا تھا۔ ماضی کی غلطیاں میرے دماغ کے پردے کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں نے یہ سب کیا کر دیا تھا؟ وہ زندگی اس زندگی سے 1000 درجے بہتر تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، میرا شوہر تھا، وہ شوہر جو میری بے حد عزت اور قدر کرتا تھا، لیکن میں نے اس کو اس کا حق کبھی نہیں دیا، اور شاید اسی لیے اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ اب روز میں جہنم سے گزرتی ہوں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ شاید کبھی میری کوئی معافی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور میں اس جہنم سے نکل کر اپنے شوہر کے ساتھ سکون کی زندگی گزاروں۔ آج جب میں دھوپ میں بیٹھ کر ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہوں تو مجھے وہ برا شوہر یاد آتا ہے جو مجھے شہزادی بنا کر رکھتا تھا۔ میں نے اس کی عزت اور محبت کی قدر نہ کی، اور آج یہ دنیا میری بھی قدر نہیں کرتی۔ میری کہانی ان سب کے لیے سبق ہے جو اپنے نصیب سے لڑتے ہیں۔ بے شک انسان کا ایک غلط فیصلہ اسے عرش سے فرش پر گرا دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں